تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص حساب کتاب کے بغیر جہنم میں جائے گا جس شخص نے فرض علم حاصل نہیں کیا۔ اس لیے کہ آپ کہیں گے میں نے تو نماز پڑھی، نماز سیکھے بغیر پڑھی، نماز ہوئی ہی نہیں۔ تو آپ کہیں نہیں بھی اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تو قبول کرتا ہے، مجھے تو آتی نہیں، معلوم نہیں تھا تو کیا کروں؟ معلوم ہونا کوئی نہ معلوم ہونا کوئی عذر نہیں ہے، نہ معلوم ہونا کوئی عذر نہیں، تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں یار علم والوں سے غلطی ہو تو ان کو ڈبل گناہ ملتا ہے، بغیر علم والوں سے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملتا یا ایک گناہ ملتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ آپ کی من گڑت ہے، یہ بھی نہ علم ہونے کی وجہ سے۔ علم والے سے اگر غلطی ہو تو اس کو ایک گناہ ملے گا کیونکہ اس نے علم سیکھا ہے، عمل نہ کرنے کا ایک گناہ اس کو ہے۔ لیکن جس نے علم نہیں سیکھا اور اس نے غلطی کی تو اس شخص کو دو گناہ ملیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ، ایک عمل نہ کرنے کا گناہ، اس کے لیے دو گناہ ہے۔ اس لیے علم کی طرف آؤ۔ بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم کمپیوٹر سیکھنے کے لیے 6 مہینے کا وقت کمپیوٹر کے لیے دے سکتے ہیں، انگلش اسپیکنگ کے لیے 6 مہینے سال بھر کا وقت نکال سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنی مسجد کے امام کے پاس آ کر نماز سیکھنے کے لیے 2-4 دن کا ٹائم نہیں دے سکتے؟ نماز مکمل سیکھنے کے لیے 2 دن 1-1 گھنٹہ کافی، یعنی 2 گھنٹے میں آپ پوری نماز سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سیکھتا کون ہے؟ نماز میں تقریباً 52 مقامات ایسے آتے ہیں پوری 2 رکعت نماز میں کہ اگر آپ جہاں بھول کر دو تو آپ پر سجدہ سہو لازم آ سکتا ہے۔ کسے پتہ ہے؟ کون کرتا ہے؟ بچپنے سے مسجد میں آ رہے ہیں، لوگوں کو سر زمین پہ رکھتے دیکھا، ہم نے بھی ماتھا ٹیک دیا۔ ماتھا ٹیکنے کا نام نماز نہیں ہے، کھڑے ہو جانے کا نام نماز نہیں ہے امام کے پیچھے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم نے نماز ہر چیز، بائک سیکھ کر چلا رہے ہیں، سائیکل سیکھ کر چلا رہے ہیں، کمپیوٹر سیکھ کر چلا رہے ہیں، کاروبار سیکھ کر رہے ہیں، اگر بغیر سیکھے کوئی چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں، حج کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کریں، کم سے کم نماز تو سیکھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو پوری عمر عبادت سکھاتے رہے، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں تو وضو بھی نہیں آتا، ہم کن کن چیزوں کا تذکرہ کریں؟ ہم نے ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عورتیں ہاتھ کیسے دھلتی ہے وضو میں اور مرد ہاتھ کیسے دھلتے ہیں وضو میں، یہ بھی پتہ نہیں۔ مردوں کا ہاتھ دھلنا وضو میں سنت اس طرح سے ہے کہ کلائیوں سے پانی ڈالیں گے اور کونی کی تک بہائیں گے، اور عورتوں کا وضو یہ ہے کہ کونی پر پانی ڈالے گی اور کلائیوں کی طرف بہائے گی۔ یہ ہے مرد اور عورتوں کے وضو میں فرق۔ لیکن ہم نے تو جیسے آیا ویسے کر لیا، یعنی ابھی تک مسلمان وضو بھی نہیں سیکھ سکا، اور ہم کہاں جانے کی بات کرتے ہیں، بڑی بڑی بات کرتے ہیں، ہم یہ بن گئے اور ہم وہ بن گئے اور ہم وہ بن گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ پہلے مسلمان تو بنو، اللہ کے بندے تو بنو، بہت ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اسلام قبول کرتے تو وہ اس وقت تک دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ دین نہیں سیکھ لیتے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے 12.5 سال تک حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر صرف سورہ بقرہ شریف پڑھی ہے۔ کتنے سال؟ 12.5 سال۔ 12.5 سال میں اللہ کے رسول سے میں نے صرف ایک سورت پڑھی ہے، سورۃ البقرہ۔ آپ غور فرمائیں حضور نے کیا سکھایا ہوگا اور انہوں نے کیا سیکھا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، حالانکہ علماء ائمہ سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے محلے میں تو مفتی صاحب ہیں، یہ حضرت مولانا مفتی امتیاز صاحب جو ہیں یہ سند یافتہ مفتی ہے اور ہمارے ادارے کے پہلے مفتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے اگر آج ہم دین نہیں سیکھیں گے نا تو نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے
آدمی نہیں کرنے والے کام بھی کرتا ہے، اور اگر علم ہو جائے تو ضرور انسان بچتا ہے ان چیزوں سے. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ جھوٹی قسم کا کتنا بڑا وبال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ سن کر اس کا ایمان نہیں کانپے گا کہ جو جھوٹی قسم کھائے اللہ اس کی پوری نسل پہ لعنت کرے، اور اللہ حضرت موسیٰ جیسے نبی سے کہے کہ اگر تم بھی جھوٹی قسم کھاؤ گے تو میں تمہاری زبان کو بھی جلا کے راکھ کر دوں گا. حالانکہ میں کہہ چکا کہ نبی کبھی جھوٹی قسم نہ کھاتا ہے نہ کھا سکتا ہے، لیکن یہ گفتگو کا تیور ہے کہ محبوب کے ذریعے سے دوسروں کو پیغام دیا جا رہا ہے. اب بتاؤ کوئی یہ جرات کرے گا؟ لیکن معلوم ہوگا تب نہ، معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم دین سیکھیں. اب گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، اے ابو ہریرہ اگر ہو سکے تو کبھی جماعت مت چھوڑنا، نماز با جماعت مت چھوڑنا. اس لیے کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، جس نے نماز با جماعت نہیں پڑھی، اس نے بھی اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا. اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اب یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے پتہ نہیں ان بیچاروں کا انجام کیا ہو. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے لقمے ان پہ لعنت کرتے، وہ کپڑے پہنتے تو لباس ان پہ لعنت کرتا ہے، جب وہ باہر نکل کے چلتے ہیں تو باریک باریک کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں طاقت دے کہ اس بدبخت کو ہم ختم کر دیں، اس کا خاتمہ کر دیں. کیڑے مکوڑے بھی نفرت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے جو نماز نہیں پڑھتا. حضرات صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہم مسلمان اور کافر کو ایک ہی چیز سے پہچانتے تھے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر سمجھتے تھے. اب بتائیں، ہم تو جنت کے دعوے دار بھی ہیں، جنت کے ٹھیکے دار بھی ہیں. ہر جرم کرنے کے بعد، سب کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں یار ہمیں جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی. کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہیں ڈالے گا تو اس کی جنت تو خالی پڑی رہے گی. یہ سب بدبختی کی باتیں. اللہ کی جنت آج بھی خالی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنا بند کیجئے. اللہ کی جنت، حالانکہ آج جنت میں کوئی انسان بظاہر نہیں ہے، ابھی جنت میں انسان گئے نہیں ہیں. وہ چند نفوس ہے جن کو شہداء کہتے ہیں وہ جنت میں ہے، وہ بھی جسم ان کے قبروں میں، ابھی بھی جسم ابھی تک ان کا جنت میں نہیں پہنچا. شہداء کی بھی روحیں جنت میں ہیں، سبز و پرندوں کے قالب کے اندر، جسم تو ابھی بھی قبروں میں ہے. اولیاء کی ارواح بھی جنت میں ہے لیکن ان کے جسم اب بھی قبروں میں. ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد فلاں کو جنت مل جائے یا جنت نصیب ہو جائے، تو دنیا میں جنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو ابھی جنت میں ڈالا نہیں گیا ہے، جنت میں ابھی کوئی نہیں جائے گا. قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تب لوگ جنت میں جائیں گے، ابھی نہیں جانا. ابھی سب رہے قبروں کے اندر. اگر زیادہ سے زیادہ روحیں، تو ابھی تو جسمانی طور پہ کوئی جنت میں نہیں ہے. اب بھی اللہ کی جنت خالی نہیں ہے، اب بھی اس کی جنت آباد ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت خالی ہوگی. اللہ کی جنت نہ آج خالی ہے نہ کل خالی رہے گی. اس کی جنت بھری ہوئی ہے، ابھی بھی بھری ہوئی ہے. اس کی جنت میں ابھی بھی اس کی مخلوق ہے جسے حور کہتے ہیں، غلمہ کہتے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ جن کو بسا رکھا ہے، اب بھی وہ جنت میں موجود ہے. جنت سونی نہیں رہے گی. صرف اتنا خیال کر لیجئے، اتنا خیال کر لیجئے میرے عزیز بھائیوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں سستی کا مطلب کیا؟ پڑھتے ہیں. سستی کا مطلب پڑھتے ہیں لیکن فجر میں ارے چلو یار آج نہیں جائیں گے، سر درد کیا چلو یار آج نہیں جائیں گے، اس کو کہتے ہیں سستی. کبھی پڑھنا کبھی نہیں پڑھنا، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا. فرمایا امام اعظم نے جو نماز میں سستی کرتے ہیں جب ان کو موت آئے گی تو وہ کافر ہو کے مریں گے، اللہ ان کا ایمان چھین لے گا ان سے.
مرتے وقت ان کا ایمان چھین لیا جائے گا، ان کی زبانوں پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم اپنے ایمان سے بھی بے فکر ہو گئے، ہمیں اپنے ایمان سے بھی محبت نہ رہی۔ آؤ عہد کرو نماز کا۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ جماعت مت چھوڑنا، جماعت سے نماز پڑھنا، نماز بعد جماعت پڑھنا، کیونکہ جس نے بلا وجہ بلا عذر شرعی جماعت چھوڑ دی، اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کے پھینک دیا اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ رہا۔ حضور علیہ السلام جماعت سے نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جو حضور علیہ السلام کی زندگی کے ظاہری آخری لمحات تھے، غور کریں نماز با جماعت سے کتنا پیار تھا، آخری ظاہری لمحات تھے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر اقدس، حضور کے قدم مبارک اس وقت بظاہر کام نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عباس یا عبداللہ ابن عباس، ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح مسجد آئے کہ حضور علیہ السلام کے دونوں پیر زمین سے رگڑ رہے تھے، زمین سے گھسٹ رہے تھے، پیروں کو کھینچتے ہوئے مسجد آئے اور امت کو پیغام دیا کہ اگر تم اس پوزیشن میں بھی مسجد آ سکتے ہو تو تمہارے نبی کی سنت ہے اس پوزیشن میں بھی مسجد آنا۔ بتاؤ آپ اور ہم جو جماعت کو بلا وجہ بلا عذر شرعی ترک کرتے ہیں اور ہم نماز جماعت نہیں پڑھتے، کیا ہم پر کبھی یہ پوزیشن آتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ایسا مت کیجئے۔ اس لیے نماز با جماعت پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، اور ہماری نمازوں میں کوئی نقص ہوتا ہے تو وہ مقبول بندوں کے صدقے میں اپنی بھی قبول کر لی جاتی۔ اس لیے جماعت کو لازم پکڑیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، کہ جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کا دست قدرت ہوتا ہے، اس لیے جماعت کو لازم پکڑیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔